نحمدہ ونصلی ونسلم علی خاتم النبیین۔ گناہوں کا کفارہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کی بیماری اس کے گناہوں کے لیے کفارہ یعنی معافی کا سبب بن جاتی ہے۔ حوالہ مستدرک علی الصحیحین، جلد اول پیج نمبر 667، حدیث نمبر 1322۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ فیض القدیر جلد 6 پیج نمبر 469 پر لکھتے ہیں جبکہ صبر کرے اور ثواب کی امید رکھے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عباس اختاری کو ٹائیفائڈ وغیرہ سے شفا کاملہ عاجلہ نافعہ عطا فرما۔ یا شافی الامراض، اے بیماریوں سے شفا دینے والے، ان کی بیماریاں دور کر کے صحتوں، راحتوں، عافیتوں، عبادتوں، ریاضتوں، دینی خدمتوں اور سنتوں بھری طویل زندگی عطا فرما۔ یا رب باری یہ بیماری، یہ تکلیف، یہ پریشانی ان کے لیے گناہوں کا کفارہ، ترقی درجات کا باعث، جنت الفردوس میں بے حساب داخل ہے اور جنت الفردوس میں تیرے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بننے کا ذریعہ بن جائے۔ یا کشاف الکرب، اے دکھ درد و پریشانی دور کرنے والے، کربلا والوں کا صدقہ ان کی جھولی میں ڈال دے۔ اے اللہ پاک انہیں در در کی ٹھوکروں، اسپتالوں کے پھیروں، ڈاکٹروں کی بھاری بھاری فیسوں اور مہنگی مہنگی دواؤں کے خرچوں سے نجات عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، اے سب سے زیادہ رحم فرمانے والے، ان کے حال زار پر رحم و کرم فرما، ان کی بیماریاں دور کر کے انہیں بیمار مدینہ بنا دے اور ان کی پریشانیاں دور کر کے انہیں درد مدینہ عطا کر دے۔ اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لا بأس طہور انشاءاللہ، لا بأس طہور انشاءاللہ، لا بأس طہور انشاءاللہ۔ گھبرائیے نہیں، یہ بیماری انشاءاللہ الکریم گناہوں سے پاک کر دے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ نماز روزوں کی پابندی کرتے رہیے، مدنی چیلنج دیکھتے رہیے، اپنی اچھی اچھی نیتیں ضرور بھجوائیے گا، ہمت رکھیے گا۔ بے حساب مغفرت کے دعا کا ملتجی ہوں۔ 20 جولائی شریف 1444 کے مطابق 9 جولائی 2023 کو یہ پیغام ریکارڈ کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اب جو بقیہ پیغام پیش کیا جائے گا وہ امیر اہل سنت کی آواز میں پہلے سے ریکارڈ شدہ ہے۔ ہمت رکھیے گا، اللہ رب العزت نے چاہا تو سب بہتر ہو جائے گا۔ مایوس نہ ہو، کربلا والوں کی جو آزمائش تھی اس پر نظر ڈالیں گے تو آپ کو اپنی آزمائش انشاءاللہ الکریم کھل معلوم ہوگی کہ اصل آزمائشیں، پریشانیاں اور تکلیفیں تو ان بلند و بالا ہستیوں کی تھیں۔ بہرحال اللہ رب ذوالجلال کی رحمت پر نظر رکھیے، پھر ان بیماریوں، پریشانیوں اور آزمائشوں پر ثواب بھی تو ملتا ہے اور گناہ بھی معاف ہوتے ہیں۔ ترمذی شریف جلد 4 پیج نمبر 178 حدیث نمبر 2404 میں دیے ہوئے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بھی ہے، بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث پاک میں مسلمان کو بیماری، پریشانی، رنج، اذیت یعنی تکلیف اور غم میں سے جو مصیبت پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ پاک اس کے سبب اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ حوالہ بخاری شریف جلد 4 پیج نمبر 3 حدیث پاک نمبر 5641۔ اللہ رب العزت ہمیں جسمانی بیماریوں کے ذریعے بھی امتحان میں نہ ڈالے، بغیر امتحان کے پاس کر دے۔ البتہ حقیقت میں جو بیماریاں خطرناک ہیں نا، وہ ہیں گناہوں کی بیماریاں۔ جی ہاں، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے، تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ اصل برباد کن امراض گناہوں کے ہیں، ارے کیوں اس کو فراموش کیا جاتا ہے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ ایک بہت پیارا روحانی علاج پیش کرتا ہوں۔ یا سلام 111 بار پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیجئے، اور جو خود نہیں پڑھ سکتا اس پر پڑھ کر دم کر دیجئے، انشاءاللہ الکریم صحت و شفا حاصل ہوگی۔ شفا حاصل ہونے تک وظیفہ جاری رکھیے، یہ روزانہ ایک بار کرنا ہے، اور پڑھ کر اپنے اوپر دم کرنے کے ساتھ ساتھ پانی پر دم کر کے بھی پلایا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گھر کے تمام افراد کی خدمتوں میں عرض ہے کہ نماز روزوں کی پابندی کرتے رہیں، گناہوں سے پاک سنتوں بری زندگی گزاریں، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں۔ خاندان کے تمام اسلامی بھائی اپنے چہرے پر ٹھوڑی کے نیچے ایک مٹھی داڑھی سجائیں کہ داڑھی منڈانا یا ایک مٹھی سے گھٹانا حرام و جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ معاذ اللہ، اب تک جس نے داڑھی منڈائی ہو یا ایک مٹھی سے گھٹائی ہو، اس پر واجب ہے کہ فوراً توبہ کرے اور پکا عہد کرے کہ نہ اب داڑھی کٹے
نہ ایک مٹھی سے گھٹے۔ انشاءاللہ۔ مردوں کے لیے زلفیں رکھنا سنت ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی آدھے کان مبارک تک، کبھی پورے مبارک کان تک اور کبھی مبارک کندھوں تک بال شریف بڑھائے۔ ذہن نصیب اس سنت پر بھی عمل کی سعادت نصیب ہو جائے۔ یاد رہے مرد کے لیے بالوں کو اتنا بڑھانا کہ کندھوں سے نیچے پہنچ جائے حرام و گناہ ہے، جبکہ عورت کے لیے بالوں کو کاٹ کر کندھوں سے اوپر کر لینا حرام اور گناہ ہے۔ اللہ اکبر۔ مزید تفصیلات کے لیے فتح رضویہ شریف جلد 21 پیج نمبر 600 دیکھ لیجئے۔ ہر جمعرات کو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ دعوت اسلامی کے سنتوں بھرے اجتماع میں شروع سے آخر تک شریک ہوں، وہاں رات بھی گزاریں، وہیں سوئیں، تہجد کی سعادت حاصل کریں، رقت انگیز دعائے تہجد کی بھی برکتیں لوٹیں۔ سنت سیکھنے سکھانے کے لیے ہر ماہ کم از کم 3 دن مدنی قافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر اختیار کریں۔ گھر کی تمام عیسائی بہنیں ہر بدھ کو دوپہر کے وقت ہونے والے دعوت اسلامی کے علاقائی سنتوں بھرے اجتماع میں شروع سے آخر تک شریک ہوں۔ گھر کے تمام افراد اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر مکتبۃ المدینہ کے نیک اعمال نابی رسالے میں دیے ہوئے خانے پر کریں، اور ہر ماہ 1 تاریخ کو اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے شعبہ اصلاح اعمال کے ذمہ دار کو جمع کروائیں۔ انشاءاللہ الکریم تقویٰ کا انمول خزانہ ہاتھ آئے گا اور عشق رسول کے چھلکتے جام نصیب ہوں گے۔ ہر ہفتے سوشل میڈیا اور خصوصاً مدنی مذاکرے میں مدنی چینل پر جس رسالے کو پڑھنے کا اعلان کیا جاتا ہے اسے ضرور پڑھیا سن لیجئے۔ اس ہفتے 32 صفحات کا رسالہ ہے، یاد مکہ و مدینہ۔ دعوت اسلامی کے اکلوتے معنی میں فیضان مدینہ، یہ اگر بکنگ نہ کروائی ہو تو 12 ماہ کے لیے کروا لیجئے اور عمر بھر یہ سلسلہ جاری رکھیے اور پڑھتے بھی رہیے۔ معلومات کا ڈھیر خزانہ آتا ہے گا انشاءاللہ الکریم۔ اور مزید کم از کم ایک فرد کو 12 ماہ کے لیے ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ کروانے کے لیے تیار کیجیے اور ثواب کے حقدار بنیے۔ ہو سکے تو 2500 روپے یا زیادہ کے دینی رسائل مکتبۃ المدینہ سے خرید کر تقسیم کر دیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔